السلام علیکم ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں، شکریہ۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو ورنہ میں تیرا قتل کر دوں گی۔ تو ہوتا کون ہے میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے والا؟ میرا نام کوثر ہے۔ میرا شوہر نشہ کرتا تھا اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گھر چلاتی تھی۔ میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر 12 سال ہے۔ میری بیٹی کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے اسے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ میرے شوہر نے ایک دن زیادہ نشہ کیا اور دنیا سے چل بسا۔ میرے سر سے سائبہ چھن گیا۔ بے شک وہ نشہ کرتا تھا مگر تھا تو میرا شوہر۔ اس کی وجہ سے کوئی غیر مرد ہماری طرف بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اس کا نشہ کرنا اس لیے برا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا، اپنا کماتا تھا اور نشے پر خرچ کرتا تھا۔ مجھے اس نے کبھی دکھ نہیں دیا اور نہ ہی کبھی بچی کو تنگ کیا۔ نشہ ایک گندی عادت ہے اس لیے ہم اسے روکتے تھے، لیکن اس کو یہ گندی عادت لگ چکی تھی اس لیے وہ مجبور تھا۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور بچی کا پیٹ پالتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کے مرنے کا بہت دکھ تھا۔ میری بیٹی ہمیشہ اپنے باپ کو یاد کرتی کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ گھر ہمارا اپنا تھا اور ہم اس چھوٹے سے گھر میں محفوظ تھے۔ اس کے مرنے کے بعد میں نے عدت پوری کی اور پھر دوبارہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ میرے پاس ایک ایمانداری اور اچھا اخلاق ہی تو تھا۔ میری بیٹی ناز جو کہ اسکول میں پڑھتی ہے، میں اس کے آنے سے پہلے گھر آ جاتی تھی۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کہ اچانک ایک طوفان ہی کہہ لیں میری زندگی میں آیا۔ یہ طوفان ہی تو تھا۔ میرے چچا اور چچی میرے شوہر کا سن کر آ گئے۔ انہوں نے کہا تم بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی ہو اور بچی کا ساتھ ہے، نکاح کر لو، اسے باپ مل جائے گا اور تمہیں وارث۔ میں نے انکار کر دیا، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ دنیا دیکھ رہی ہوں، دوسری شادی کیسے کروں؟ ہر بندہ تو ہوس سے بھرا ہوا ہے۔ میری بچی چھوٹی ہے۔ چچا باضد تھے کہ شادی کروا کر ہی جاؤں گا۔ چچا ہونے کے ناطے باپ کی جگہ بھی تھے اور شاید انہوں نے رشتہ بھی ڈھونڈ رکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے ہاں کی، انہوں نے چچی کے بھانجے کو بلایا۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھا، اپنا کام کرتا تھا۔ اس نے بچی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کی اس بات سے میں مطمئن ہو گئی۔ میرا نکاح سادگی کے ساتھ ہو گیا۔ میرے شوہر کا نام عاقل تھا۔ میرے نکاح کے بعد دن بہت اچھے گزرے تھے کہ اچانک ایک دن عاقل اپنے دوستوں کے ساتھ گھر آیا اور بولا کوثر اچھا سا کھانا بنا دو۔ میں نے جلدی سے جو بن سکا بنا دیا۔ وہ کھانا کھا کر چلے گئے۔ اب تو ان کے دوستوں کا آنے کا سلسلہ ہفتے میں 2-3 بار ضرور ہوتا تھا۔ میں یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر عاقل کی نظر میری بیٹی کے لیے گندی تھی۔ وہ اس سے چھوٹے چھوٹے کام کرواتا۔ اکثر وہ ڈر جاتی۔ میں پوچھتی کیا بات ہے تو وہ خاموش ہو جاتی۔ میں نے کام کرنا بند نہیں کیا تھا کیونکہ میں اپنی بچی کا وزن کسی پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں کام سے گھر آئی تو دیکھا میری بیٹی کمرے میں ہے۔ میں اندر جانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی تو دیکھا عاقل اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے اور وہ رو رہی تھی۔ یہ تمام باتیں دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں چیخ کر بولی عاقل، میں نے تم سے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے شادی کی تھی، نہ کہ اپنی عزت لٹوانے کے لیے۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ وہ بولا تیری بیٹی کے ساتھ تو میں سب کچھ کروں گا، تو کیا سمجھتی ہے میں نے تیرے سے شادی کیوں کی تھی؟ اس کے لیے تو تجھ سے شادی کی تھی، نہ تو تجھ جیسی بوڑھی عورت کے ساتھ میں شادی کرتا۔ میری نظر تو پہلے سے تیری بیٹی پر تھی، جو اس سے مزہ آئے گا وہ تیرے سے کہاں۔ وہ مکروہ انسان مجھے اس قدر برا لگ رہا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ میرے ہاتھوں مرے گا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میں نے غصے سے دائیں بائیں دیکھا، مجھے کلہاڑی نظر آئی اور میں نے اس کی مدد سے دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ دروازہ کمزور ہونے کی وجہ سے کھل گیا۔ میں نے کلہاڑی کے وار سے اسے زخمی کر دیا اور اپنی بیٹی کو اس کے چنگل سے چھڑا لیا اور بیٹی کو ساتھ لے کر باجی کے پاس پہنچی جس کے گھر میں کام کرتی تھی۔ وہ وکیل تھی اور انہیں تمام حقائق سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور اسی ٹائم قانونی کارروائی شروع کروائی اور میری بیٹی کی حفاظت کے انتظام کیے اور کیس دائر کروایا۔ یوں میری بچی کی عزت بچ سکی۔ اگر میں ٹائم پر نہ پہنچتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئے آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔